بھائیوں، زناکاری اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی. یہی مئو کی سرزمین تھی. 10 سال پہلے کے کیا حالات تھے اور آج کے کیا حالات ہیں، اور اللہ نہ کرے جو ترقی ہمارا شہر یہ کر رہا ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ ترقی کر رہے ہیں، آنے والے 10 سالوں میں کیا حالات ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہمارے گھروں کے اندر کیسا کلچر آ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر کیسی تہذیب آ رہی ہے، ہماری بہنوں کے کپڑوں میں کیسی چینجنگ آ رہی ہے، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میری امت کے اندر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. میری امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو جہنم میں جائیں گے. ان جہنمی لوگوں میں ایک وہ عورتیں بھی ہوں گی، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. شادی بیاہ کا ماحول ہے، نیٹ کا دوپٹہ ہے، نیٹ کا شلوار سوٹ ہے، نیٹ کا سوٹ ہے، نیٹ کی فراک ہے، نیٹ کا جمپر ہے. ہمارے گھر کی لڑکیاں پہن رہی ہیں، آستین نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، جسم نظر آ رہا ہے. باپوں نے اپنی آنکھیں موند لی، شوہروں نے اپنی آنکھیں موند لی، بھائیوں نے اپنی آنکھیں موند لی. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ ان شادی بیاہ کے ماحول میں آپ کے گھر کی لڑکیوں کو کیا مرد حضرات نہیں دیکھتے؟ نہیں مولوی صاحب، سب گھر کے لڑکے رہتے ہیں. گھر کے سارے لڑکے کیا آپ کی لڑکی کے لیے سب محرم ہیں؟ شادی بیاہ میں کتنی بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے میرے بھائی. کپڑا پہننے کے باوجود ننگی. اللہ کے نبی نے کہا اس وقت کا جتنا فیشن ہے سارا کا سارا اس میں آ گیا. مسلمان گھروں کی لڑکیاں ٹک ٹاک کے اوپر اپنے ویڈیو بنا کر کے ڈال رہی ہیں اور بڑے فخر سے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اور کتنے ٹک ٹاک پر جن کے سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں ایسے لڑکے اور لڑکیاں مسلمان ہیں. اب مسلمان کوئی ایسا نہیں ملتا جس کے بارے میں یہ ہم جانے کہ ہاں اس کا تقوی، اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. اب مسلمان جانا جاتا ہے ٹک ٹاک پر اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں، انسٹاگرام پر اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں، فیس بک پر اس کے فرینڈ بہت زیادہ ہیں. فیس بک کی دوستیاں قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گی میرے بھائی. انسٹاگرام کے فالوور قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. ٹک ٹاک پر چند پیسے کما کے دنیا آپ کامیاب کر لیں گے مگر آخرت آپ کی ناکام ہو جائے گی. میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے حسن کی نمائش کریں گی، اپنے حسن کے جلوے دوسروں کو دکھائیں گی. لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی. میری پیاری ماں بہنوں، ایک وہ بھی تو عورت تھی نبی کے پاس آتی ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، مجھے چکر آتے ہیں، دورہ آتا ہے اور میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں. اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، میرا سطر کھل جاتا ہے، میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے. اے اللہ کے نبی یہ بہت بڑی تکلیف میرے اوپر آ گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے. صحابہ کہتے ہیں وہ عورت کوئی بہت خوبصورت عورت نہیں تھی، کالی کلوٹی عورت تھی. شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہیں تھی، کالی کلوٹی عورت تھی. اور آ کر کے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی مرگی کا دورہ آتا ہے اور کپڑا میرا کھل جاتا ہے، دعا کر دیجیے اللہ سے میں صحیح ہو جاؤں. اللہ کے رسول کہتے ہیں ان شئتی دعوت لکی، اگر تمہاری خواہش ہے میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی. وَإِن شئتی صبرتی، لیکن اگر تم صبر کرو گی اور اس بیماری کو برداشت کر لو گی، لکی الجنہ، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ جنت دے گا. اس بیماری پر صبر کر لو، تکلیف پر صبر کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں اللہ جنت دے گا. اب عورت کے سامنے دو راستے ہیں. ایک طرف اتنی خطرناک بیماری ہے مرگی کا دورہ، چکر آتا ہے، دورہ آتا ہے، گر پڑتی ہے، سطر کھل جاتا ہے، اور دوسری طرف جنت مل رہی ہے. عورت کہتی ہے میری پیاری ماں بہنوں، اس عورت کا ایمان دیکھو، اس کی چوائس دیکھو اور جنت کی طلب دیکھو اس عورت کے اندر. کہتی ہے اللہ کے نبی اگر صبر کرنے پر مجھے جنت مل جائے گی تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. اصبر، میں صبر کر لوں گی
لیکن اے اللہ کے نبی یہ مرگی کا دورہ مجھے برداشت ہے, یہ تکلیف مجھے برداشت ہے, لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ جب یہ دورہ آئے تو میرا سطر کھل جائے, میرا جسم کھل جائے اور دوسروں کی نگاہ میرے جسم پر پڑے. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ مصیبت دور کر دے اور میرا سطر نہ کھلے. اللہ اکبر. کاش اس عورت کے جیسی حیا اور اس عورت کے جیسی پاک دامنی ہماری ماں بہنوں کے اندر آ جائے, جو اس بیماری کی حالت میں اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم شادیوں میں, ہم محفلوں میں, ہم پارٹیوں میں, ہم گھروں میں, ہم واٹس ایپ کے ذریعے, ہم فیس بک کے ذریعے, ہم ٹک ٹاک کے ذریعے اپنے جسم کی نمائش ہماری بہنیں کر رہی ہیں. وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ قبول ہے مگر بے حیائی قبول نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تمہیں اس دورے کی حالت میں تمہارا سطر نہ کھولے, تمہارا جسم نہ کھولے, تمہارا کپڑا نہ ہٹے تمہارے بدن سے. یہ دعا آپ نے کر دی, عورت چلی گئی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو اس عورت کو دیکھ لو. ایسی عورتیں کہاں گئی میرے پیارے بھائیوں؟ زنا کاری اور بدکاری عام ہو گئی. تھوڑی بہت جو کمی تھی اس موبائل نے پوری کر دی. اب ہر گناہ پہلے لوگ ڈرتے تھے, اب ڈرنے کی ضرورت ہے, گناہ پرائیویٹ ہو گئے. موبائل نے ہمیں گناہوں کی پرائیویسی دے دی. اب ہم بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کون جانتا ہے؟ ہر چیز سیکرٹ ہے, ہر چیز لاک ہے. یاد رکھو تمہارے لاک کوڈ کو کوئی نہیں جانتا مگر میرا رب جانتا ہے. تمہارے بند کمروں کی حرکتوں کو کوئی نہیں جانتا, میرا رب جانتا ہے. تمہاری موبائل اور واٹس ایپ کی چیٹنگ کو کوئی نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہارے آنکھوں کی چوری کو میرا رب جانتا ہے. تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی گندگیوں کو میرا رب جانتا ہے. اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے مت آلودہ کرو میرے نوجوانوں, میری بہنوں. اپنے گناہوں, اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے مت آلودہ کرو. اللہ کے یہاں تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, ہمارے روزے برباد ہو جائیں گے, ہماری تراویح برباد ہو جائے گی, ہماری تہجد برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں